السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اس مطالعہ قرآن کی نشست میں شامل تمام نوجوانوں سے آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین بات جو ان آیات کی تشریح سے پہلے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس محفل میں آپ لوگ شریک ہیں، اس محفل کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیا ہے، سب سے پہلے اس کا اندازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی چھوٹا یا بڑا کام ایسا ہوگا جس کے کرنے کے لیے لوگ آپس میں جمع نہ ہوتے ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ پروفیشنلز ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، ٹیم ورک۔ تو ٹیم ورک وہ چیز ہے جس میں کام جو ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ ایک آدمی تھوڑا کرتا ہے، کئی لوگ مل کر کے اس کو ایک اور ایک دو نہیں ہوتے بلکہ ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں، ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس موقع پر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: هو اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ تلاوت کے معنی آتے ہیں پیچھے چلنے کے۔ تلا یتلو یہ لفظ نکلا ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولی جو ہے جب دودھ گائے کو جب لے جاتا ہے تو اس کے بچے کو باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف گائے کو لے جائے تو بچہ اس کے پیروں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے تلاوت۔ تو تلاوت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو رٹ لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ سنا دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو خود پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یعنی جس محفل میں آپ لوگ شامل ہیں، یہ محفل کوئی استاد اور شاگرد کی نہیں ہے، یہ محفل سیکھنے اور سکھانے کی محفل ہے۔ اور سیکھنے اور سکھانے کی محفل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گرتے پڑھتے کوشش کرتا ہے، جس کے اندر اس میں صحیح اور غلط ہونے کے پورے امکانات باقی رہتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، یعنی اس سے اچھے لوگوں کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جو قرآن خود سیکھیں، جو دوسروں کو سکھائیں۔ تو اس محفل میں آپ لوگ شامل ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا کہ الا نزلت علیہم الرحمہ، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، وہ ملائکہ، حفتہم الملائکہ، ملائکہ اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے۔
وہ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے۔ وہ یتدارسونہ بینہم کے بعد آخر میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ ذکرہم اللہ فی من عندا، کہ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہاں شامل ایک ایک فرد کا نام لے کر کے جو فرشتے اس وقت ہمارے اطراف گھیرے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک ایک شخص کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی اس محفل میں تھا۔ یہاں تک کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی گزرتے ہوئے کیونکہ قرآن کی محفل ہے وہ بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، حالانکہ کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ اس محفل کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں قرآن کی محفل ہو، قرآن پر کچھ کہنے کی کوئی بات ہو، سننے اور سنانے کا کوئی موقع ہو، کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کی محفل کو کبھی اپنے ہاتھ سے مس نہ کریں، میکسیمم اس کے اندر آپ شامل رہنے کی کوشش کیجئے۔ اب اس کے بعد میں جن آیات کی پر آج آپ لوگوں کا جو ڈسکشن ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً گروپس کے اندر وہ ساری گفتگویں جو مختلف مفسرین نے بیان کی ہے، وہ آپس میں آپ لوگ اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں انہی چیزوں کو ریپیٹ کرنے کے بجائے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی شخص کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اور جب قرآن کے طرف آدمی رجوع کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو ایک ایک چیز جب اس کے سامنے آتی جاتی ہے تو انسان کا خیال ہوتا ہے، ارے شرک سے روکا گیا، میں نے شرک کیا، زنا سے روکا گیا، میں نے زنا کیا، میں جو ہے قتل کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی چیزیں، کسی نے کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں گناہ کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس نے بھی کیا وہ چیز اس کو یاد آتی ہے، اور اس کے بعد ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، قرآن پاک ہے، پاک چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت زیادہ پاک ہے، میں گناہ گار بندہ، میں پریشان، میرا اس کا کیا تعلق ہے؟ اب یہاں سے ذرا سا آدمی کا پوزیشن تھوڑا جھکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی کیا میرے لیے کوئی معافی کی ذرائع ہے یا نہیں ہے؟ ایسے موقع پر شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی سیدھے سادے اچھے لوگوں کا تو معاملہ قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، اور تمہاری حالت دیکھو، تمہارے گناہوں کو دیکھ لو، اور تم ان گناہوں کے ساتھ وہ بھی ان لوگوں کے بارے میں کہاں سوچ سکتے، تمہارا ہوش ہی نہیں ہے۔ اب انسان سوچتا کرنا کیا چاہیے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے ہیں، وہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے اس کے پیچھے۔ ارے آپ جیسے نیک لوگوں کے بارے میں تو اللہ صلی اللہ علیہ، ہم جیسے گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں۔ کہیں کہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ فلاں جا رہے ہیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے، میں گناہ گار ہوں، میں پتہ نہیں میری اللہ تعالیٰ قبول کرتا کہ نہیں کرتا، ایک احساس انسان کے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایک اور چیز ہوتی ہے جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت اور اقتدار ہے، اس اقتدار کو دنیا کے لوگوں کے اقتدار کے برابر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک معمولی سے آفیسر کے پاس، ایک معمولی سے باس کے پاس، ایک ایم ایل اے کے پاس، ایک ایم پی کے پاس، ایک حکومت کے کسی ایم پی پرائم منسٹر کے پاس آدمی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، کئی ذرائع سے اس کو پہنچنا پڑتا ہے، اس کے قریب ترین لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو بنانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ پہنچتا ہے۔ تو جیسے یہ اس کا خیال آیا تو فوری ڈھونڈنے لگتا ہے کہ بھئی ہمارے اطراف اقنا میں بزرگان دین کون ہیں، کون بڑے بڑے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ کون ہیں، ذرا ان کے ساتھ ذرا ملو، ان کے ساتھ کچھ اچھی بھلائی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کریں۔ مشرکین مکہ سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، یا ان لوگوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں مارتے ہو، اسی سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیقرب اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے، یعنی ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں یہ بات بھی اٹھاتے کہ یہاں کیا ہے، معمولی سے ایک آفیسر کے پاس نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس، رسول کے پاس کیسے تم پہنچ جاؤ گے؟
تو لہٰذا کچھ بڑے لوگوں کی جو ہے ان کا کچھ خیال رکھو، ان کے ساتھ کچھ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ان کا دامن پکڑ کے تم چلے جاؤ۔ اسی کے نتیجے میں آدمی جو ہے شرک کرنے لگتا ہے۔ اب وہ شرک میں جانے کے بعد جو ہے اس کے بعد اتنے دروازے شیطان کھولتا ہے کہ اس کے بعد قتل بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ زنا بھی ہوتا ہے، ساری چیزوں کے اندر آدمی اتر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر مشرکانہ اعمال کے اندر جب آدمی پڑتا ہے تو اس کی کوئی لیول نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ان لمیٹڈ گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا، اور یہ صورت آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی، اور یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہے کہ مکے کا وہ دور ہے جہاں پر ہجرت حبشہ بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت ظلم اور زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ اس کے اندر ملتا ہے اس کے روایت کے ضمن میں، یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص قتل کرتا ہے، اس کا نام وحشی ہے، وہ بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے صرف قتل نہیں کیا، قتل کر کے ان کا ہاتھ کاٹا، ان کی ناک کاٹی، ان کا کان کاٹا، ان کا پیر کاٹا، یعنی اس جسم کے جتنے ہو سکتے تھے وہ سب کیے۔ یہاں تک کہ ہندا جو ہے ایک خاتون تھی، اس نے جو ہے ان کا کلیجہ نکال کے منہ میں چبا دیا۔ اب گناہوں کی انتہا دیکھیے، اب کیسے بڑے بڑے گناہ ہیں، صرف قتل نہیں ہے، شرک نہیں ہے، زنا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو بلا بھیجتے ہیں، اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی یہ سارے گناہ کیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہیں، ان کا قتل کرا، ان کے قتل کے جو ہے جی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ تو جب ان کا جو چچا کا جو قتل ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے احساس ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو اس نے سوال پوچھتا ہے کہ اللہ، آپ تو میرے کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور اب میں سب کچھ گناہ کر چکا ہوں، تو اب میرے نکلنے کی کوئی راہ ہے کیا؟ میں کیسے باہر نکلوں اس کے؟ تو فوری یہ آیت نازل ہوتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ الا یہ کہ کوئی آدمی توبہ کرے، زنا نہ کرے، شرک نہ کرے، فلاں نہ کرے، فلاں نہ کرے، اور اچھے اعمال کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں کروں گا نہیں کروں گا، اس کا کوئی ٹائم ہے نہیں ہے نہیں معلوم، اور آپ نے تو یہ بات کہی ہے کہ اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے ان کے سامنے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب گناہ کو معاف کرے گا۔ پھر وحشی کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی تو میں نے شرک تو کیا ہی ہے، اب میرا معاف نہیں ہوا تو پھر میری رخصت کی کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر جو ہے مایوسی کے جس آخری لیول پر جب چلا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی کسی چیز سے جب مایوس ہو جاتا ہے، جب نا امید ہو جاتا ہے، تو اس کی آخری شکل کیا ہوتی ہے، کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز سے اگر مایوس ہو گیا کیا کرتا ہے؟ سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اور خودکشی اس کی نشانی ہے کہ وہاں پر اس کو ختم ہو جانا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے بعد میرا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب آدمی خودکشی کے اس دروازے پر پہنچے ہو اور اس کے سامنے یہ آیت آئے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ میرے بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ اب ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھے، سوچئے، اور ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں 4 بھائی 4 بہنیں ہیں، اس میں ایک آدھ بھائی جو ہے بہت زیادہ شرارت اور نکلے ہوئے کام زیادہ کرتا، ماں باپ کو سب سے زیادہ محبت کس بچے سے ہوتی ہے؟ جو سیدھا سادہ ہے، جو اچھا ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کا زیادہ فکر کرتے ہیں، یا اس بچے کا جو سب سے زیادہ شرارتی، جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ کس کے بارے میں ہوتی بھائی؟ جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ ارے بھائی جو لوگ تو توبہ کر لیے آگے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ
بکھر کے پڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے میدان کے اندر، ہر گناہ ان کے ساتھ ہے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، وہ مایوسی کی انتہا پہ ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں سب سے زیادہ فکر اس بچے کے بارے میں ہوتے ہیں جو اس کی کبھی نہ سنتے، نہ بات کرتا، نہ کوئی گھر میں کوئی سیدھا ڈھنگا کوئی کام کرتا، ہمیشہ اس کی فکر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن اس کے اندر جگا رہا ہے۔ اگر تم مایوسی کے انتہا پر ہو تو مایوس مت۔ اب اس میں ایک ایک لفظ پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہوئے چلیں گے کہ قل یا عبادی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عبادی ایک تو غلامی ہے، ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندہ، میرا بندہ، اس میں خاص انسیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے اس کو جوڑ رہا ہے جس سے اس کا گہرا تعلق ہے، یعنی یہ اس انتہا کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کے اندر گناہوں کے آخری سٹیج پر جو پہنچ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے اسرف ہو۔ اسرف کیا ہے؟ اسراف سے ہے، کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا۔ اس کے لیے فضول خرچی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ولم یقتروا ولم یسرفوا، کہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے کہ اسراف کے معنی آتے، اسرفو کے معنی آتے ہیں کہ اپنی حد اور اپنی لمیٹیشنز کو کراس کر دینا، یعنی گناہ کے آخری سٹیج پر پہنچ جانا۔ پھر اس کے بعد لا تقنطوا، یہ تقنطوا جو ہے نا قنوت سے بنا ہے۔ یہ قنوت جو ہے مایوسی کی انتہا ہے، ایک جو ہے زیادتی کی انتہا اسراف ہے، تو قنوتیت جو ہے مایوسی کی انتہا ہے۔ اس انتہا پر جو پہنچ گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من رحمت اللہ، ہونا کیا چاہیے؟ من رحمتی، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونے کی وجہ رحمت اللہ کا لفظ، اللہ کا لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ ہو سکتا تھا نا بھائی، میں رحمتی بھی اگر کہتے تو بات وہی ہوتی تھی، یعنی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سب سے ٹاپ کا نام اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا نام ہے، اور اس میں بالکل انڈیویجویلٹی اس کی، اکیلا ایکتائیت کی پوری اس کے اندر جھلک جگتی ہے، اس میں کوئی کہیں بھی جو شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ لفظ اللہ تعالیٰ اختیار کر رہے ہیں کہ اب میرا، جو اللہ تعالیٰ میری رحمت، یعنی اللہ کا جو اونچا نام ہے سب سے اونچا، اس نام کو لے کر کے کہ اس سے جو ہے مایوس مت ہو۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ کیا کرتا ہے وہ؟ یقیناً وہ سارے گناہ دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیے مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کے معنی آتے ہیں کسی اس کو ڈھانک دینے کے، غفرہ سے لفظ یہ بنا ہے، یعنی آپ نے کوئی وائٹ ڈریس بہترین دھو کے کر کے آئرن کر کے اس کو لا کے آپ نے ہینگر میں لٹکا دیا، لیکن آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کچھ بھی ڈسٹ اس کے اوپر گر سکتی ہے، آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پلاسٹک کور اس کے اوپر ڈھانک دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز اس کے اندر نہ گرے، اس ڈھانکنے کو غفرہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کسی چیز کو کسی چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی چیز کو ڈھانک دینا، جیسے مرغی جو ہے اپنے بچوں کو چیل کووں سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ڈھانک دیتی ہے، اسی طریقے سے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرا، اب بولے نجیب صاحب آپ یہ گناہ کریں نا، میں معاف کر دیا، فلاں صاحب آپ نے یہ گناہ کرے میں معاف کر دیا، عبید صاحب آپ یہ گناہ کرے میں معاف کر دیا، میراج صاحب آپ یہ گناہ کرے میں معاف کر دیا۔ اب ساری دنیا کو یہ گناہ پورے بتا کے پھر معاف کرنے کے بعد کیا فائدہ رہا باقی رہا؟ یعنی پوری بے عزتی جتنی ہونی تھی وہ پوری ہو گئی، اب اس کے بعد معاف کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، غفرہ کی بات کر رہا ہوں، چھپا دوں گا تمہارے گناہ، کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھلا دوں گا، کیونکہ فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ان کو بھی بھلا دوں گا، یہ میرے اختیار میں، اللہ کا اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذنوب کے بعد جمیعہ کا لفظ استعمال کیا، پھر اس کے ساتھ خالی ذنوب بھی بات ختم ہوتی، معاف کر دوں گا بات ختم ہے، ہر وہ چیز جو چھوٹی اور بڑی سب کچھ کیا اس کو بھی معاف کر دوں گا، ساری چیزوں کو معاف کر دوں گا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور ایک چیز ہوتی، آدمی تو معاف کر لیا،
توبہ کر لیا آج رات میں، ارے بھائی قرآن کی آیتیں زبردستی، موقع اچھا ملا، میں نے توبہ کر لیا، کل صبح پکا ارادہ کر کے فجر کی نماز میں اٹھنے کا پلان کیا، رات بھر جگہ تھا، فجر کی نماز گئی، ارے کیا ہوا، پھر ویسے ہو گیا نا، پہلے جیسے کچھ ہو گیا نا، ایک گناہ تو کرے نا، اب وہاں سے پھر گناہ کی تو پھر آدمی جاتا۔ تو یہاں جمعہ میں یہ لفظ بھی ہے کہ پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے۔ یعنی ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص پانی پر چلے اور اس کے تلوے نہ بھیگے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص دنیا میں زندگی گزارے اور اس کو گناہ نہ ہو اس سے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، گناہ تو ہوتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر پریشان نہ ہو، پھر مایوس نہ ہو، یعنی ایک کنٹینیوشن پروسیس ہے یہ۔ اس لیے کہ جہاں انسان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ معاف کرتا کی نہیں کرتا کی، وہی اس کے ڈاؤن فال کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو زندگی کے کسی کونے میں بھی یہ بات ذہن میں نہ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو معاف کرتا ہے۔ پھر اس کی بعد فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم ہے، وہ بڑا ڈھانکنے والا، نے معاف کر دینے والا، پردہ ڈال دینے والا، اس کے ساتھ پھر رحیم ہے۔ ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ یہ جو ہے رحمان کے بعد ایک رحیم ہے، اونچی لیول ہے۔ جیسے ہم جو ہے دنیا میں کسی چیزوں کے لیے ایک لفظ ہم بولتے ہیں، اس کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس کے لیے اور زیادہ بہتر بولنا چاہیے۔ مثال کہ ایک آدمی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، بہت زیادہ دولت خرچ کرتا ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ سخی ہے۔ لیکن کوئی شخص اور زیادہ کرتا ہے تو کیا کہیں؟ سخی داتا ہے، ایک داتا کا لفظ زیادہ کرتا ہے۔ ایک آدمی بہت لمبا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے عام لمبا کے اور تھوڑا زیادہ لمبا ہے انہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ لمبا تڑنگا ہے، تھوڑا سا لمبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے۔ ایک آدمی بہت گورا ہے، بہت زیادہ گورا چٹا ہے، چٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رحمان کے ساتھ رحیم کا جو لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آخری انتہا ہے، بہت اونچی چیز، اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کر رہا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت آپ کے سامنے رہے، سورہ رات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی کا سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز کو کھولا گیا ہے کہ جب آدمی کے سامنے بشارتیں بہت آگے تو انہیں بہت زیادہ لائٹ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب چلو بھائی، اب گناہ جتنے چاہے کرتے جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، یہ توبہ کرو، تو عطا کے لیے میں خطا کے لیے، تو دیتے رہے میں گناہ کرتے رہتا ہوں۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شدید العقاب، شدید حساب لینے والا ہے۔ تو جہاں اللہ سے امید کی کرن جہاں پر جاگتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا بھی استعمال کر لینا چاہیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے کہ خوف بھی تو رہے نا۔ اگر خوف نہیں ہے تو پھر آدمی پھر نکل جاتا ہے۔ بہت زیادہ محبت بھی انسان کو لاڑ و پیار کے اندر خراب کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یوم یحشرہم ما یعبدون من دون اللہ فیخلق انتم ازلتم عبادی ہؤلاء اہم ضلوا سبیلا۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہوں نے آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ درخواست راست سروں سے تم نے ان کو بھٹکایا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو لوگ آدمی مایوسی کے نتیجے میں شرک کے دروازے پر کھٹکھٹائے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم وہ راستے اختیار کیے ان کو بھی میں بلا لوں گا۔ اب میں پوچھوں گا کہ کیا تم میرے راستے تم بھٹکائے تھے؟ کیا تمہاری عبادت کرنے کے لیے تم نے کہا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنی طرف پیچھے بڑھے، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کیا ہمارے خبر کے اطراف کیا ہو رہا تھا، ہم کو کیا پتا تھا، ہم تو مرے، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بھی جب خدائی جب ختم ہو جائے گی، ان کی بھی کوئی چیز نہ چلے گی، تو انسان اس سے خود کیا کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جھوٹے سہارے مت پکڑو۔ ایک اور چیز ہے، دنیا میں بھی آدمی بڑے سے بڑا جب گناہ کرتا ہے یا بڑے سے بڑا کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ کر لیتا ہے کہ ایسے سورسز بنا لیتا ہے جس سے وہ بچ کے نکلے۔ آج اڈانی، امبانی یا جتنا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر کے بھی کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آتے، کیونکہ ان کی پہنچ بڑی ہوتی ہے۔ اور خدا کے بارے میں کبھی بھی سوچ لیتے کہ ارے بھائی یہ بڑے بڑے لوگ، ایسے ایسے لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ ہمارے ساتھ میں، ان کی جو ہے ہم بات سنتے ہیں تو یہ جو ہمارے لیے بخشوا لیں گے۔ یہ تو سفارش کا جو چکر ہے، وہاں جا کر کے آدمی پھر پھنستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بھی اس کو نکال رہا ہے کہ جن کو تم نے پوجا، جن کو تم پکارا، یہ سب میرے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وہ خود جھٹلا دیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، جب کیا ہوگا تمہارے لیے۔ تو آدمی کو یہ خوف بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ انیبو الی ربکم، سب سے پہلی چیز پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یعنی آپ ایک ہائی وے پہ نکلے، جس یو ٹرن پہ آپ کو یو ٹرن لینا تھا، آپ نے غفلت کر دی، تو کیا ہوا؟ صرف چھوٹی غلطی نہیں تھی، کیوں آپ وہ کرے، بلکہ پھر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر جانا ہے، 10-20 کلومیٹر واپس آنا ہے، اس کا ٹائم، اس کا پیٹرول، ساری چیزیں آپ کا نقصان۔ لیکن اب نیکسٹ پوائنٹ پہ جہاں یو ٹرن لینا ہے، وہاں اگر آپ نے یو ٹرن نہیں لیا تو پھر 10-15 کلومیٹر جانے کے چانسز ہوتے۔ تو آدمی وہاں سے ہوشیار ہو جایا کہ اب یہ ڈیمنٹ کر لیا کہ اب یہ موقع آ گیا، میرے کو یو ٹرن اب لینا ہے۔ اب یہاں میں غفلت کرا تو پھر نہیں معلوم کتنی دیر کا پھر میرے کو یو ٹرن ملے گا، پھر اس طرح کا موقع ملے گا نہیں، آج رات میں توبہ کر لینا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں وہ اسلموا، اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دو، جھکا دو اس کے سامنے۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال ربک اسلم اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا کہ جھک جا تو انہیں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ تو ایک کام یہ ہے کہ وہ اسلم، کب تک؟ من قبل ان یاتکم العذاب، یہاں تک کہ میرا عذاب آ جائے۔ اسے مفسرین نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو تمہارے مہلت عمر یا مہلت وقت ہے وہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے کر لو۔ ایک یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ اب اللہ کا عذاب کب آئے گا وہ بھی نہیں معلوم، موت کب آئے گی یہ بھی نہیں معلوم۔ اور خاص طور مشرکین مکہ کے سامنے 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے ان کی موت آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کامیاب ہو جائے۔ تو ان دونوں حالتوں کے اندر فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے یہ کہ ثم لا تنصرون، کہ جب ایسا وقت آ جائے گا تو کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بتایا کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی۔ پیروی، اس کو مان لینا، اس کے پیچھے چلنا، اس کو قبول کر لینا، ایک ایک بات پر رک رک کے غور کرنا۔ اب آپ پوچھیں گے بھائی قرآن مجید کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس تو ایک شبینے میں ختم کر دیتے، ایک رات میں پوری قرآن ختم۔ کچھ لوگ 3 دن میں کر لیتے، کوئی لوگ 15 دن میں کر لیتے، کوئی 1 مہینے میں کر لیتے۔ اب میں ایک ویسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اس طریقے سے اگر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے سورہ بقرہ کتنے دنوں میں ختم کی؟ آپ کا اندازہ ہوگا کتنے دنوں میں ختم؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، سورت نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، کتنے دن میں آپ لوگ ختم کر سکتے؟ تقریباً 3 پاروں کے آس پاس ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگ سکتا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 8 سال لگے۔ ہاں، 8 سال ایک سورت کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ ابھی وہ کون جس کی مادری زبان قرآن مجید عربی زبان ان کی، ان کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اب ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے صرف سورہ بقرہ 8 سال کیوں لگے؟ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ایک ایک حکم پر پڑھتا جاتا، اس کے اوپر عمل کرتا، پھر آگے بڑھتا، پڑھتا، سمجھتا، عمل کرتا، پھر آگے بڑھتا۔ اب اس طریقے سے اگر آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں گے تو آپ کی زندگی کب پڑ جائے۔ تو قرآن مجید یہ ہے کہ یہاں جو بات ہے کہ واتبعوا، اس کی اتباع کرو،
احسن جو سب سے بہترین چیز ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو کہ تم پر سے نازل کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ربکم کیوں آیا؟ ربکم کے بجائے اگر رب اللہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر رب کے بجائے اللہ کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا سکتا ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پوسنے والا، نگرانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، یعنی حتیٰ کہ جو پرابلم آپ کو آنے والی ہے اس پرابلم سے پہلے اس کا سولوشن دینے والا۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈسٹ آ رہی ہے، اور ڈسٹ آنے سے پہلے آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، پلک 1 منٹ سیکنڈ کے اندر بند کر لیتا ہے، اگر وہ بند نہ ہو تو ڈسٹ اندر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ایک ایسا رب ہے جو اس کے اوپر ایک وائپر لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ڈسٹ آنے سے پہلے آپ کو روک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رب جو تمہاری ہر مشکل اور پریشانی آنے سے پہلے جو تمہارے سیفٹی گارڈز تو تمہارے پیچھے لگا کے رکھے ہیں، وہ رب ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس کی تم پیروی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے ان یاتکم العذاب، یہاں تک کہ وہ عذاب آ جائے، بغتۃ وانتم لا تشعرون، یہاں تک کہ تم کو اس کا اشارہ بھی نہ ہو، وہ خبر بھی نہ ہو تم کو کہ کب وہ چیز آ سکتی ہے۔ اب ایک اور بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ اس پوری گفتگو کا حاصل آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 18 ہے، کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس آیت کو ضرور پڑھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ جب دروازہ کھلا ہے توبہ کا تو کبھی بھی توبہ کر سکتے، کوئی گناہ اس بنیاد پر کرنا کہ توبہ کا دروازہ ہے، یہی گناہ کا سب سے بڑا وہ ہے۔ تو کوئی گناہ آدمی توبہ کی امید پہ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا ایک جان بوجھ کے گناہ کرنا ایک الگ چیز، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلو بھائی ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی 5-6 سال تو عیش کرنا چاہیے، سارے چیزیں کر کے اس کے بعد میں توبہ کر کے اللہ کے پاس آ جاؤں گا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا بھائی دیکھو بھائی کمانا کرنا، بچوں کا سیٹلمنٹ، گھر بنانا سب کمپلیٹ ہو جائے، آخری میں حج پہ جا کے توبہ کر کے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ویسا آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے نہیں۔ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہ بار بار توبہ کرنے والے، بار بار پلٹنے والے، یعنی اتنی بار اس کو ریپیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے آپ ایک ہائی وے پہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی بہت اسپیڈ جا رہی ہے تو اس وقت آپ اسٹیئرنگ چھوڑ کے تماشا دیکھتے تھوڑی دیر، اس وقت اسٹیئرنگ کو بہت زیادہ سیف پکڑ کے رکھتے ہیں آپ اس کا۔ کیوں؟ 1 سیکنڈ بھی اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئی، جس تیزی کے ساتھ گاڑی جائے گی اس کے بعد جو حشر بنائے گی اس کا اندازہ ہے آپ کو۔ تو اسی لیے نیکیوں کے ماحول میں جب آدمی دوڑ لگاتا ہے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض، کہ جب دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں کے اندر، جب نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے تو اس وقت بڑے خطرے ہوتے ہیں ادھر ادھر جانے کے۔ اس وقت اسٹیئرنگ کو پکڑ اللہ کو جو ہے بالکل سامنے رکھنا، اے اللہ یہ کام میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ یہ کام جو ہے میں صرف نام و نمود کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ یہ کام صرف جو ہے میں واہ واہ کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ تو اس سے قبول کر لے۔ یہ احساس انسان کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آدمی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر غفور اور رحیم ہیں وہاں شدید العقاب بھی ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن ان میں سے جہاں سے بھی اگر آپ کی حصہ جب چھوٹتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی چوک ہوتی ہے تو پھر واپس آنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن آیات کو آج ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اس کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دیں۔ اے اللہ آج کی رات ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کی یہ اہم ترین رات
جس میں ہر رات میں فرشتے اترتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا. اے اللہ ہم سب اپنی مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں مغفرت فرما. اے اللہ اس حدیث کے مطابق ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے. اے اللہ ان برباد ہونے والوں میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے، ان سے ہمیں تو بچا لے اور اس رمضان کے اندر ہماری سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں بار بار توبہ کرنے والا، بار بار پلٹنے والا اور کبھی تیری ذات سے مایوس نہ ہونے والا بنا. اور اے اللہ ہر آن ہر وقت تیرے ساتھ لگے رہنے، تیرے ساتھ لو لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.